یہ کہتے ہیں میں نے استاد سے پوچھا استاد کیا وجہ کیا بنی کہ تم سنی سے شیعہ ہو گئے؟ کہنے کہ بیٹا وجہ یہ بنی کہ میں مطالعہ کر رہا تھا کسی اور مسئلے میں، میری نظر سے ایک حدیث گزری، مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ نوح من رکبها فنجا ومن اعرض فاغرقها، کئی حدیث میری نظر سے گزری، میں رک گیا ایک دم، یہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے۔ ایک سلوات بھیجیے مگر بلند آواز سے بھیجیے گا۔ ماشاء اللہ، اتنی بلند آواز سے سلوات بھی بھیجیے محمد علی محمد پر، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، مسئلہ اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، من رکبہا فنجا، جو اس میں سوار ہوگا نجات پا جائے گا، ومن اعرض فاغرقہا، جو بھی اس سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، رخ پھیرے گا، وہ غرق ہو جائے گا۔ میں چونک گیا، میں نے یہ حدیث ہماری، ارے آپ شیعہ تو تھے نہیں، اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے، میں نے تحقیق شروع کی کہ بھئی یہ حدیث کیا ہے۔ اب یہ دیکھنا شروع کیا تو بھائی ہے ہمارے یہاں سب ہے، میں بڑا حیران کہ ہمارے استاد نے بتایا کیوں نہیں آج تک، یہ تو بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب اہل بیت پر اور حدیثیں نکالنی شروع کی تو پریشان، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، وہاں تو اہل بیت کی بات ہے، یا تو اکیلا حسین سفینہ نجات ہے۔ اب یہ ساری حدیثیں کل بھی میں عرض کر چکا ہوں، پرسوں بھی سب وہاں ہیں، نہیں بتاتے اپنے لوگوں کو، سب موجود ہیں، کہتے ہیں نا شیعوں کے دل، شیعوں کے دل، سب موجود ہے وہاں، سب تو کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو حدیثوں پہ حدیث ہے، حدیثوں پہ حدیث اہل بیت کی شان میں بڑا حیران کہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں، ہمیں بتاتے کیوں نہیں۔ کہہ رہے میں نے خود پھر تحقیق شروع کی، اب شمع روشن تھی نا ایمان کی دل میں، جہاں بھی شمع روشن ہوتی ہے ویسے نکل کے آتا ہے سامنے، اور کہتے 20 سال میں نے احادیث جمع کی اپنی کتابوں سے، ساری ایک کتاب تیار کی، اور میں بڑا خوش ہوا کہ اب جب یہ کتاب پھیلے گی عالم اسلام میں تو سارے جھگڑے وگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ بڑی تھی نا بغداد میں فرقے واریت زمانے بہت تھی، جھگڑا فساد بہت ہوتا تھا، تو کیا ختم ہو جائیں گے۔ 20 سال، اب یہ 34-35 سال کے ہو گئے جب جا کے یہ کتاب تیار ہوئی۔ اب انہوں نے سفر کیا بغداد کا، بغداد پہنچے کہ خلیفہ کو پیش کروں گا۔ بھائی تو معلوم خلیفہ صاحب تو پکنک منا رہے دجلہ کے کنارے، خیر وہاں چلا گیا، وہ محفل جیسی ہوتی ہے بادشاہوں کی محفل تھی، خیر اجازت ملی کیونکہ تو اس سے آیا تھا، عالم تھا، انہوں نے کہا چلو بلاؤ بھائی کیا ہے، کیا مسئلہ ہے تمہارا۔ انہوں نے کہا حضور یہ میں نے کتاب 20 سال میں لکھی ہے، اور اس لیے لکھی ہے کہ انشاءاللہ اس کو جب رائج کیا جائے گا تو پوری مملکت سے فرقہ واریت ختم، یعنی اتنا اس کو سمجھ میں آ چکا تھا یہ حدیث پڑھ کے کہ اگر علی کی محبت میں جمع ہو جاتی دنیا تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا۔ تو اسے معلوم تھا کہ اہل بیت کی محبت ایسی چیز ہے کہ اگر اس پر سب کو جمع کر لیا جائے تو سارا فساد، کم از کم مسلمانوں میں سے سارا فساد کیا ہوگا، ختم ہو جائے گی۔ خواجہ طوسی کی سوچ، اب وہ تو جاہل، آپ کو پتہ ہے بادشاہ جاہل ہوتے ہیں، منشی پڑھا لکھا رکھتے ہیں، اب منشی کو آپ وزیر کہہ لیجئے، سیکریٹری کہہ لیجئے، ہر زمانے میں اصطلاح جو ہے وہ بدلتی رہی۔ تو ابن حاجب بہت بڑا اپنے زمانے کا عالم، ہمارے دوسرے برادران کے مکتب بہت بڑا عالم، آج بھی اس کا بڑا نام ہے ابن حاجب کا۔ وہ ابن حاجب وزیر تھا، اس کو کاغلہ بھی دکھاؤ تو اس سے آیا عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، کتاب لکھی ہے۔ وہ جناب کہتے ہیں خواجہ طوسی کو میری کتاب کھولتا جاتا، اس کا چہرہ سیاہ، غصے سے، کیا لکھا تو نہیں، یہ کیا لکھا ہے؟ ہر صفحے پہ اہل بیت، ہر صفحے پہ اہل بیت، ہر صفحے پہ علی، ہر صفحے۔ کہتا ہے عالم پناہ میں نے اپنے اسے لکھا ہے، میں سننی ہوں بھائی، میں نے اپنے سب اپنی حوالے نیچے لکھے ہوئے تو ہیں کس چیز کے نیچے، یہی لے کے تھا تجھے لکھنے کے لیے۔ کہتا ہے میری 20 سال کی محنت وہ کتاب اس نے دجلہ میں پھینک دی، دریائے، اسے چھاپے خانے تو نہیں دیں گے، اس کے بہت سارے کوئی 1000 ایڈیشن چھپا لیے تھے، وہی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب دجلہ میں۔ کہتے میرا کلیجہ حلق میں آ گیا، میری آنکھوں میں آ گیا، میرا جگر اندھیرا چھا گیا میری آنکھوں کے سامنے جب میں نے دیکھا کہ میری 20 سال کی محنت اسے پھینک دی دریا میں، اور دریا کا پانی اس کی روشنائی سے سیاہ ہونا شروع ہو گیا۔
साहिल का, इतनी मोटी किताब। कहते मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया, मेरी अजीब कैफियत हो गई। तो उसने मुझसे पूछा कहाँ का रहने वाला है? मैंने बहुत शिद्दत जज्बात पे काबू पाते कि मैं तूस का रहने वाला हूँ। तूस यानी यही सरजमीन तूस, मशहद। मशहद तो बाद में हुआ ना नाम, असल नाम तो इसका क्या था पहले? उस ज़ियारत में भी आप पढ़ते हैं बैरज़े तूस, ये वही तूस, क्योंकि तूस का रहने। अब तो अब मजाक उड़ाता है इसका, वहां के गधों में है कि बैलों में है? गधा है या बैल है? कि सरकार बैलों में हो। ख्वाजा ने क्या जवाब दिया? सरकार बैलों में हो। और ये कह के वापस चलने लगे। तो पूछा उसने कहाँ जा रहा है? कहा वापस जा रहा हूं तूस। हाँ, एक जुमला इसने कहा कि बैलों में, जब इन्हें कहा ना बैलों में, क्या तेरे सींग तो है नहीं? बैल के सींग होते ना, तो ख्वाजा कहते तेरे सींग तो है नहीं, ये वापस जा रहे थे। कहा वही तो लेने जा रहा हूं। क्या लेने जा रहा हूं? सींग। का वही लेने जा रहा हूं। उस वक्त तो इब्ने हाजिब समझा नहीं कि क्या जुमला कह गया मुझसे कि सींग लेने जा रहा हूं। जानते ना मैं इसके सींग क्या थे, किसको लेकर आया था साथ बाद में? हलाकू। समझ में आई बात? सींग लेने जा रहा हूं। अब क्योंकि आलिम का बहुत बड़ा, अब यहां से ये कन्वर्ट हुआ। जब वापस तूस गया, इसने अपने तशय्यो का ऐलान कर दिया। ये सब बकवास है, झूठ है। मैं शिया इस्ना शरीयों में 12 इमाम का पैरोकार हूं। अब जब बना तो आलिम तो था बहुत बड़ा, इसने हिसाब किताब लगाया कि हलाकू को हुकूमत मिलेगी। मैंने बताया ना कितने उलूम का हावी था, ये पढ़ लीजिए, आप खुद भी पढ़ लीजिए, मैं खुलासा बता रहा हूं आपको। इन पर पूरी किताबें ख्वाजा तुसी में लिखी गई है, दुश्मनों में भी लिखी, चाहे गालियां दे के लिखी, मुखालिफत में लिखी, इन्होंने हमारे आलिमों को मरवाया, कत्ल करवाया, ये करवाया, वो करवाया, लेकिन लिखी, बताया कि कितना बड़ा आलिम था। ये माना कि ख्वाजा नसीरुद्दीन तुसी कितना बड़ा आलिम था। इन्होंने हिसाब किताब लगाया, मालूम हुआ कि ये जो है ना, ये इसको बगदाद की हुकूमत मिलेगी। ये ढूंढते ढूंढते जंगलों में ढूंढा इसको जाके, हलाकू को। और ये आप जानते हैं वहशी कौम थी, जानवरों की कौम थी बिल्कुल। इनमें कोई शोर वोर नहीं था। कलमा पढ़ने में नहीं जाइएगा ना, कलमा पढ़ के भी ऐसे थे सारे, ऐसे थे बिल्कुल वहशी जंगली। इससे जाके पकड़ लिया। अब क्योंकि इतने उलूम के माहिर थे, तो कुछ उसको जो कमालात दिखाए वो गर्विदा हो गया कि भाई इस आदमी को मेरे पास रहना चाहिए। और ये चाहते भी थे कि मैं इसके साथ हो जाऊं, ये चाहते भी ये थे। उसे जब अपने साथ रखा, ये बताते थे उसको कब हमला करना है, कब नहीं करना है, यहाँ जाना, यहाँ ना जाना, वहां ना जाइए। जनाब वो बिल्कुल पीछे पीछे रहता था, हर वक्त अपने साथ रखता था ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी को। एक दिन ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी ने इसे बिठाया और कहा कि बात सुन, अगर तू यहाँ का बादशाह बन गया तो वादा कर मुझे वजीर आजम बनाएगा। वो हंसने लगा, वैसी जंगली कर, मैं तुझे वजीर आजम नजर आ रहा हूं, मैं कहां से वजीर आजम बनूंगा, मेरे तो कोई। कहा कि नहीं, वादा कर, अगर वजीर आजम बना, अगर तू यहाँ की हुकूमत मिली, बगदाद का बादशाह बना, तो मुझे वजीर आजम बना। वो हाँ बना देंगे। कह रहे नहीं लिख के दे। ऐसे कैसे, बादशाह ना भूल जाते हैं भाई, अल्लाह लिख के दो। हंस रहे हैं उसके साथी भी मजाक उड़ाने के, कैसा पागल है, इतना पढ़ा लिखा अक्लमंद आदमी क्या बातें कर रहा है, लिख के दे। लिख के दे दिया उसने, लिख के दी, मुहर वोहर लगवा ली उससे कि याद है। खैर वक्त आ गया ना, जब वक्त आ गया, उसने बगदाद की जब ईंट से ईंट बजाई, हाकिम बना, तो अब ये पहुंच गए कि भाई तुम्हारा वादा था वजीर आजम बनाने का। और उसको कहा याद, अब भाई कौन सा वादा, कहाँ का वादा? उन्होंने कहा ये निकाली, मोड़ दे गए। अब उसने कहा हाँ मैंने, क्या ठीक वादा, लेकिन कहा एक शर्त पे वजीर आजम बनेंगे। क्या? अब ये जितने तेरे काम है ना मार धाड़ वाले, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। यानी जो लश्कर जाते हैं मार काट धाड़, हमारा कोई वास्ता नहीं। ये वादा कर, ये वादा कर लो, हम इन चक्करों में नहीं, ना हमसे ना ऐसा कोई हुक्म देना, ना हम ऐसा कोई काम करेंगे। और एक महदूद वक्त के लिए वजारत चाहते हैं, उसके बाद हम तेरी वजारत भी छोड़ दें। वो तो खुश हो गया, उसे ऐसी आदमी जनाब ठीक है चल भाई तू वजीर आजम, ऐलान हो गया वजीर आजम, इख्तियार आ गया ना वजीर आजम का। अब इन्हें फिक्र हुई इब्ने हाजिब, असल तो मकसद वो था ना इनका, था ना वो उस वक्त का था दिमाग में कि इसने मेरी 20 साल की मेहनत को अहले बैत की दुश्मनी में कैसा दरिया में बहाया था। अब तो और पक्के हो गए थे, अब तो खुशी हो। लिहाजा इनका इब्ने हाजिब को ढूंढो, नहीं मिला। अच्छा, इब्ने हाजिब जानता था कि रमल जफर सब ये जानता है, ये मुझे ढूंढ के जमीन से खोद के निकाल लेगा, हिसाब किताब लगाएगा। जितने उलूम थे ना, ये सारे उलूम के मास्टर थे, नजूम के, उलूम हंदसा के, जिसको आप इल्मुल आदात कहें, जितने भी, इन सब के माहिर था।
کئی حساب کتاب لگا کے مجھے نکال لے گا توسی، یہ چھوڑے گا نہیں مجھے. کیا کیا تھا اس نے؟ اپنے غلام کے یہاں چھپا، اور چھپنے کے بعد اس نے بہت سارے حیوان ذبح کرا کے جس تہخانے میں چھپا تھا اس کے اوپر اس کی لیئر بچھوا دی، تہ 5-6 انچ موٹی خون کی تھے. اب جب خون درمیان میں حاجب آ جاتا ہے نا، تو پھر وہ کوئی بھی علم وہاں، یعنی یہ جو علم ہے جن کے میں وہ ڈھونڈ نہیں سکتے آدمی کو کہاں گیا، خون کے نیچے چلا گیا نا. سمجھے یہ بہرحال ہے. اب اس کی تفصیلات اتنی تو مجھے بھی نہیں معلوم، کیونکہ مجھے سارے علوم نہیں آتے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کیونکہ میں نے پڑھا. تو وہ اس میں چلا گیا، وہاں حفاظت سے رہتا تھا. کیا ہوا؟ ابن حاجب پریشان، کہاں گیا. تو ابن حاجب نے جناب توسی پریشان کہ کہاں چلا گیا ابن حاجب، کون سی دنیا میں چھپ گیا. تو خواجہ توسی نے یہ کیا کہ اعلان کرا ایک دن بغداد میں، جمع ہو جاؤ سارے، ان سب کو ایک ایک بکرا دو، لکھتے جاؤ، وزن کرتے جاؤ، اور یہ وزن اس کے گلے میں ڈالتے جاؤ. ہر بکرے کو تولا جا رہا ہے، اس کا وزن گلے میں ڈالا جا رہا ہے. ایک خاندان کو دیا جا رہا ہے کہ 30 دن بعد آنا یا 60 دن بعد آنا، اور اگر اس کا وزن کم یا زیادہ ہوا تمہاری گردن اڑا دی جائے گی. وہ پریشان پاگل کہ بھائی یہ کون سی بات ہو گئی، 1 مہینے بعد کیسے بکرے کا وزن وہی رہے گا بھائی، یا کم ہوگا یا زیادہ ہوگا، یہی ہوگا یا نہیں، کھلائیں گے یا کھلائیں گے کوئی ایک. پریشان پوری قوم کی. ہوا کیا؟ دے دیا سب کو، لے جاؤ. اب یہ غلام بھی تھا نا جہاں یہ چھپا تھا، وہ بھی آ کے وہ روتا پیٹتا آ گیا، مروا دیا. کیا ہو گیا؟ کہا وہ اس کا جو وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے توسی، اس نے بکرا دے دیا کہ لے جاؤ، مہینے بھر بعد واپس لاؤ، وزن اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا بھیجا ہوں. دیکھو وزن اس کے گلے میں ڈال دیا لکھ کے، کم یا زیادہ ہو تو مار دوں گا. گردن کا جیوے. تو اس نے پھر کرتب بتایا. اس نے کہا تو پریشان نہ ہو، تیرے بکرے کا وزن نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا. کہ کیسے؟ کیسا کر اس کے سامنے بھیڑیا باندھ دے جو غرایا کرے اس کے اوپر، اور پھر اس کو کھانا کھلائے کر. یہ جتنا کھائے گا بھیڑیے کے خوف سے اتنا پھر کم ہو جائے گا. اب دیکھیں آپ، ٹیکنیکل کام ہے یہ کہ بھیڑیا باندھ دو، کھائے گا ادھر خوف سے وزن کم، پھر کھائے گا پھر خوف کا، فکر نہ کر، اس کا وزن نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا. اس کام پہ عمل کو ہوا یہی. اور 30 دن یا 60 دن کا پھر سب کو بلایا. اب جو آ رہا ہے اب وہ تو ڈر رہا ہے کہ اب یہ واقعی کسی کا کم کسی کا زیادہ، مارنا تھوڑی تھا. اسی کو دے دیتے تھے بکرا، شیخ خواجہ توسی لے جا بھائی، تیرے ہی ہوا، جا چلا جا. وہ پریشان کے عجیب آدمی ہیں. پہلے کہا یہ کہا، آپ کہہ رہے لے جا بکرا بھی تیرا، جا، کم ہو یا زیادہ، کم ہو یا زیادہ. اب انتظار تو کچھ اور ہے نا خواجہ توسی کو. آخر جب بالکل مایوس ہونے لگے تو جب یہ آیا، دیکھا پورا کا پورا، کہا اس کو پکڑ لو، اس کو پکڑ لو، باقی سب کو چھوڑ دو، جاؤ بکرے وکرے سب تمہارے، جاؤ. اس کو پکڑ. ہاں بتا کہاں ہے ابن حاجب؟ اور وہ پریشان نہیں، میرے پاس نا یہ مسئلہ کوئی نہیں بتا سکتا اس وقت بغداد میں سوائے ابن حاجب کے یا میرے. تو میں یہ کھڑا ہوا ہوں، میں نے تجھے بتایا نہیں تو دوسرا بتانے والا ہے ابن حاجب، بتا کہاں ہے. اب اس کو بتانا پڑا. گرفتار کرا لیا، پکڑ کے لائے. سینکڑوں کتابوں کا مصنف ہے یہ ابن حاجب. ساری کتابیں لدوائی خچروں پہ، اور اس کو بھی باندھا ہوا لے کر آئے دجلہ کے کنارے، اسی کنارے پہ جہاں ان کی کتاب پھینکی گئی تھی وہاں لے کر آئے. اور اس کے سامنے اس کی ایک ایک کتاب اٹھاتے تھے اور دجلہ میں پھینک دیتے. سینکڑوں کتابیں اس کی دریا برد کی. آخر میں 2 کتابیں بچی، ایک شافیہ ایک کافیہ. جب یہ 2 کتابیں بچی تو اب وہ چلایا، دیکھ تو نے میری ساری کتابیں بہا دی ہیں، 2 کتابیں چھوڑ دے. واسطے دینے لگا. انہیں نے کتابوں کو دیکھا، کہا کہ ہاں دیکھ ہم علم کے دشمن نہیں، وہ جو میں نے تیری ساری کتابیں دریا میں پھینکی نا وہ سب بیکار تھی، میں اس سے اچھی لکھ چکا اور لکھ دوں گا، ان کا کوئی مصرف نہیں تھا. لیکن یہ تیری 2 کتابیں اچھی، یعنی مفاد عامہ، مفاد یعنی عام آدمی کے فائدے کی ہیں، لہذا چل میں نے تیری خاطر یہ 2 کتابیں چھوڑ دی، شافیہ کافیہ. تو آپ یاد رکھیے جتنے بھی برادران کے مدرسے نا سب جگہ وہ 2 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اتنا تو مان لو ہمارا احسان. کس کا احسان ہے؟ اگر وہ بھی چلی جاتی دریا میں تو کیا ہوتا؟ تو گالیاں دینے سے پہلے خواجہ توسی کا یہ احسان تو مانو کہ اس نے 2 کتابیں چھوڑ دی. وہ شافیہ کافیہ ہم بھی پڑھتے ہیں کیونکہ وہ علوم ایسے کیوں، آپ فائدے کے علوم میں جاؤ بھی پڑھو، جس کو پڑھنا ہے پڑھو، جیسے پڑھتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ